موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة غافر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا جو ہے کیا وہ بڑی بات ہے یا انسان پیدا کرنا بڑی بات ہے؟ تو جو اتنی بڑی مخلوق پیدا کر سکتا ہے وہ چھوٹی مخلوق بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. لیکن بہت لوگ ہیں جو ان باتوں کو نہیں جانتے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بینا اور نابینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی مومن جو ہے وہ بینا ہے، کافر جو ہے وہ اندھا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اور جو بھیڑے عمل والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں. تو بات یاد رکھیں کہ اس مثال کے لانے کی ضرورت کیا تھی. بات تو تھی کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن درمیان میں یہ آ گیا کہ وما يستوی الاعمی والبصیر. تو علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اس بات ہے قیامت کا کہ بھئی جیسے بینا نابینا برابر نہیں، اچھا عمل والا برے عمل والا برابر نہیں، تو پھر کوئی عالم تو آئے نا کہ جس میں فیصلہ ہو کہ اچھے عمل والے کو جزا ملے اور برے عمل والے کو سزا ملے. اور وہ کب ہوگا؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ وہ قیامت کا دن ہے، وہ ہر حال میں آئے گا، جس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہت لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے. اب مسئلہ یہ تھا کہ قیامت کا اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا انقلاب ہے کہ جب یہ عالم فنا ہو جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان و زمین پھٹ جائیں گے، ہر چیز بدل جائے گی،
تو ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو اللہ نے رستہ بتلا دیا، قال ربکم ادعونی، تو مجھ سے مانگو۔ اللہ نے راستہ بتلا دیا کہ اتنی بڑی مشکلات سے نجات کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے رب کو پکارو، کہ تمہارا رب جو ہے تمہاری پکار سنتا ہے، تمہاری باتوں کو مانتا ہے، تمہاری باتیں سن کے تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو اللہ نے بتلا دیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں اور تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ دنیا میں اتنے مغرور ہو چکے ہیں، اتنے متکبر ہو چکے ہیں کہ میری طرف آنا ہی نہیں چاہتے، مجھ سے مانگنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، کہ ان کو پھر ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہ جتنے متکبرین ہیں، متجبرین ہیں، دنیا میں اکڑ کے چلنے والے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اخباروں میں کہ کتنے بڑے بڑے خرکار ہیں، کتنے بڑے بڑے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، جنہوں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ان میں ناحق پکڑا ہوا ہے، اور نوجوانوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے ان سے کام لیا جاتا ہے اور سوکھی روٹی دی جاتی ہے، انکار کریں تو کوڑے برسا دیے جاتے ہیں۔ تو اتنے بڑے متجبر، اتنے بڑے جبار اور مفسدین فی الارض جو ہیں، اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو جب قیامت میں اٹھائیں گے نا، ایک حقیر کیڑے کی طرح ہوں گے کہ ہر کوئی ان کو پاؤں کے نیچے مسلے گا، اور پھر ہم ان کو ایسے نہیں کہ جہنم میں ڈالیں، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالیں گے، ہم ان کو خوار کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین کا معنی ذلیلین حقیرین، کہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی ساری اکڑ فون جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت اور اپنی کمال نعمت کا ذکر فرمایا ہے ان آیات مبارکہ میں جو آج ہمارا سبق ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات، جس نے رات پیدا کی تاکہ تم سکون پکڑ سکو، راحت پکڑ سکو، آرام حاصل کر سکو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا روشن تمہارے کام کے لیے۔ صرف اسی نظام پہ غور کر لینا تو آدمی فوراً پکار اٹھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کہ دیکھیں اللہ نے رات بھی بنائی، دن بھی بنائی۔ پھر ایک نظام ہے، هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، رات دن کے پیچھے ہے، اب دیکھیں دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، پھر رات ختم ہو گیا، دن آ گیا، ایک نظام ہے اس پہ چل رہے ہیں، مجالے کا بھی فرق ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات تمہارے لیے وہ پردہ ہے، لباس ہے، جیسے لباس بندے کو چھپا لیتا ہے، رات بھی ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، اور دن جو ہے ہم نے تمہارے کمانے کے لیے، تمہارے روزی حاصل کرنے کے لیے بنا دیا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ مثلا ہم اگر اپنے آرام کا، سونے کا، اٹھنے کا ٹائم خود اگر بنائیں تو کتنا عالم مشکلات میں پڑ جائے، کہ ہم مثلا اب دیکھا نہیں ہے کہ کئی لوگ ہیں بیچارے جن کی ساری رات ڈیوٹی ہے، وہ دن کو آگے سوتے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے ماں سوا ڈیوٹی کے، ساری رات کا جگا ہوا، صبح آیا سوا تو ظہر کے بعد اٹھے گا، نمازیں بھی گئی، کام بھی گیا، ہر چیز بھی۔ کسی دفتر میں جانا ہے نہیں جا سکتا، یہ تو اٹھے گا 3 بجے دفتر بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی کی سارا دن ڈپٹی ہے 12 گھنٹے، رات کو آئے گا بے ہوش، فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی، تہجد بھی گئی، ہر چیز ختم، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، نہ محفل ہو سکتی ہے، نہ کہیں کھانے پہ جا سکتا ہے، وہ تو ڈپٹی پہ ہے۔
تو اگر ہم اپنا نظام بناتے تو آپ کے سونے کا وقت ہے، میرے جاگنے کا وقت ہے، مجھے آپ سے کام ہے، کیسے کریں؟ میرے سونے کا وقت ہے، آپ کے جاگنے کا وقت ہے، کام کیسے ہو؟ اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ جب رات آئے تو رات ہے ہی آرام کے لیے، صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی، جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، حیوانات ہیں، سب کے آرام کے لیے جوں جوں دن ڈھلتا جائے گا جانور بھی واپس گھر کے لیے چلیں گے، جوں جوں دن ڈھلنا شروع ہوگا پرندے بھی اڑ اڑ کے واپس آئیں گے اپنے گھونسلے میں، اور جوں رات آئے گی آرام اور سکون کے ساتھ۔ ہاں یہ الگ بات ہے نا کہ جیسے آج کل لوگوں نے اللہ کے قانون کو توڑا ہوا ہے، ہر چیز میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، ساری ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، ڈش پہ بیٹھے ہیں، یہ تو مجہول یعنی حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ ہیں نا، ان کی کیا مثال ہے؟ یہ تو مقصد یہ ہے کہ اپنی جان کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ جو بندہ یقین کریں، مثلا ایک طالب العلم ہے جس نے مدرسے میں جانا ہے، اسکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، ساری رات وہ 4 بجے 2 بجے 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، آنکھیں پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ صبح کیا آرام کرے گا اور کب ناشتہ کرے گا اور کب جامع جائے گا، وہاں جا کے مٹی پڑے گا؟ اس کا تو دماغی ٹھکانے پہ نہیں ہے، پڑھے گا کیا؟ بس استاد کہہ رہا ہے بیٹھے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے ٹھکریں کھا رہے ہیں، اور صحت بھی برباد۔ تمام دنیا کے اطباء، ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بچے صبح کو ناشتے کے بغیر سکول میں جاتے ہیں وہ ہمیشہ آخر میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں، دماغ جواب دے جاتے ہیں۔ لازمی ہے کہ اس کو خوراک ملے، اس کو دودھ ملے، اس کو انڈا ملے، پروٹین ملے، صبح اٹھے، نماز پڑھ لی، غسل کیا، ہم آرام سے ناشتہ کیا، سکون کے ساتھ کیا، اس کی کارکردگی کو بھی دیکھیں اور دوسرے کی کارکردگی کو بھی دیکھیں۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے جہاں بھی توڑو گے پھر ذلت ہے، خواری ہے، خرابی ہے، پریشانی۔ اور اگر اللہ کے نظام پر چلو گے تو 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے نظام یہ اسی لیے میرے آقا کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کو بات کرنا بھی جائز نہیں ہے الا اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، مہمان آ گیا مجبور ہے، طالب العلم ہے مطالعہ کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، کسی سے سبق لینے کے لیے گیا ہے، وگرنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کے جتنا جلدی ممکن ہو سو جاؤ۔ اب خود اندازہ کریں کہ مثلا ہم 9 بجے حرم شریف سے نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے طواف کر کے آرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم اگر گھر جا کر رات کا کھانا بھی سنت ہے، خالی میدانی سونا چاہیے، چاہے کوئی تھوڑی سی چیز کھائیں سنت ہے، تو آپ نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا لائٹ قسم کا، چونکہ رات کو آپ نے پھر چلنا نہیں ہے نا، آپ نے سو جانا ہے، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ کم از کم کھانے کے بعد کم سے کم 40 قدم چل لیں، نہ چلیں اپنے کمرے میں، پھر 2-3-4 چکر لگا لیں، بس 40 قدم بڑھ گئے۔ اس کے بعد آپ جناب 10:30 بجے 11 بجے بھی آپ سو گئے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ اذان کب ہوگی؟ فجر کی اذان جو ہے وہ تقریباً جا کر ہوگی 5:30 بجے کے قریب، یا 5:28 پہ، وہی 5:30 ہو گئے۔ اب جو بندہ 11 بجے سو گیا ہے وہ اگر 4:30 بجے اٹھے گا تو 6.5 گھنٹے نیند پوری ہو گئی، پھر اس کو صبح کو ٹکریں مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھی اور سر رکھ دیا۔ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ شریف آدمی سو رہا ہے، لوگ دفتر جا رہے ہیں، یہ جناب بیٹھا ہوا ہے سو گیا۔ تو اللہ کا نظام ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے
کہ جانور ہے، پرند ہے، انسان ہے، اللہ نے اس کے لیے رات بنا دی. اور یہ بھی سمجھ آیا کہ اندھیرا جو ہے وہ آدمی کے لیے باعث سکون ہے اور نیند ہے. روشنی میں آدمی کو وہ نیند نہیں آتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح اور دوپہر کا، ظہر کا کھانا کھانے کے بعد جو سنت ہے قیلولہ، آدمی کوشش کرتا ہے کہ دروازے بند کر دے، پردے گرا دے تاکہ اندھیرا ہو جائے. اور یہ قیلولہ کرنا جو ہے سنت ہے، اس میں نیند کرنا ضروری نہیں ہوتا. مانا ہوتا ہے کھانا کھا کے ذرا لیٹ جائیں 15-20 منٹ کے لیے. اب دنیا کے اندر تحقیق آ گئی ہے کہ جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں ان کی عمر بنسبت دوسروں کے زیادہ بہتر گزرتی ہے. اللہ کا ایک نظام. اچھا، اسی طرح اللہ نے بیوی حلال کر دی، نکاح حلال ہے، 1 2 3 4، زنا حرام ہے، لواطت حرام ہے، مستزنی حرام ہے، غلط قسم کے طریقوں سے لذت پرستی حرام ہے. اب جو زنا سے بچ گیا، لواطت سے بچ گیا، اغلام سے بچ گیا، مستزنی سے بچ گیا، جلک سے بچ گیا، ایک بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کہاں سے بیماری آئے گی، کہاں سے ایڈز آئے گا، کہاں سے سوزاک آئے گی، کہاں سے آتشک آئے گی. اور جو آدمی جانوروں کی طرح ہر جگہ منہ مارتا پھر رہا ہے تو کہیں نہ کوئی بلا ٹکر جائے گی نا. پھر جو کوئی بھائی پہلے تمہارا اس عورت کو دے گیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تمہیں منتقل کرے گی. اسی لیے آج وہ بیماریاں آئی ہیں کہ ڈاکٹر دماغ ہل جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ بلا کیسے آ گئی. خون بلڈ تبدیل کر لیا، آپ کو تو پتہ نہیں نا جو خون آپ نے لیا ہے وہ خون کہاں سے آیا ہے، آپ کو پتہ نہیں. ایک سرنج رکھی ہوئی ہے ہمارے علاقوں میں، جیسے ہوتا ہے دیہاتوں میں، ایک ہی سرنج سے 200 آدمی کو ٹیکا لگا دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ گرم پانی میں دھو لیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جراثیم اس کے نہیں مرتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جراثیم اس کو لگ گئے، ہیپاٹائٹس شروع ہو گیا، یرقان شروع ہو گیا، A B C. صاف پانی نہ ملا، بیماریاں شروع ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کا نظام ہے اس پہ چلو گے کوئی تکلیف نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، بس ٹھیک ہے. اب دیکھو نا جی، ایک موٹی سی بات ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو 1 لاکھ دیا، جی میں آپ سے 1,15,000 ریال لوں گا، یہ سود ہے. اچھا، وہ تو گھر بیٹھے ہوئے نا، اس کو تو کوئی سروکار نہیں ہے نا. تم مر جاؤ، تمہارا جو کام ہوا ہو جائے نہ ہو، اس نے 15,000 گھر بیٹھے لے لینا ہے. لیکن شریعت کہتی کہ نہیں، جو 1 لاکھ تمہیں دے رہا ہے وہ تمہارے ساتھ شریک ہو کاروبار میں. جب کاروبار میں شریک ہوگا تو نفع نقصان میں بھی شریک ہوگا. اب وہ خود ہی خیال رکھے گا نا کہ یار 1 لاکھ لے کے گئے ہو، کہاں لگایا ہے. سود والے کو کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے لوگ کرتے ہیں نا، گاڑی نقد پہ لے لی، قسطوں پہ بیچی، مال حرام بجائے حرام رفت. اچھا، 1 لاکھ کی گاڑی لے لی تقسیط پہ، باہر نکال کے 90,000 کی بیچ دی، 10,000 گھاٹا ہو گیا اور 30,000 آپ نے ویسے اوپر دینا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ اسی میں بہترین. اچھا، اب اس کے مقابلے پہ سوشلزم آئے، انہوں نے کہا نہیں، کوئی زمین کا مالک نہیں، کوئی فیکٹری کا مالک نہیں، کوئی وہ حکومت مالک ہے، تم کیا ہو؟ مزدور ہو، سب کو مزدوری برابر ملے گی. ٹھیک ہے جناب. نتیجہ کیا نکلا جناب؟ 70 سال نہیں گزرا، تباہی کے کنارے پہ چلے گا. کیوں؟ جب میرا ملک ہی نہیں، میں کیوں محنت کروں؟ زمین تو سرکار کی ہے نا، میں کیوں جان لڑاؤں؟ جتنا کام ہوگا کروں گا، جو نہیں ہو سکتا نہیں کروں گا. اگر زمین میری ہو پھر تو میں ساری رات بھی جاگوں گا نا، پہرا بھی دوں گا، پانی زیادہ نہ لگے، وقت پہ لگے، وتر صحیح آئے، حل صحیح چلے. کون سا حل لگایا ہے اس نے؟ عام سادہ حل لگایا ہے یا اس نے دوسرا کلٹیویٹر لگایا ہے یا لیزر پھیر کے زمین کو برابر کیا ہے؟ کیا وہ دیکھے گا؟
سر پہ کھڑا ہوگا تو فائدہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ فرماتے اسی پہ غور کر لو کہ جعلکم اللیل لتسکنوا فیہ، میں نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم سکون حاصل کر سکو، استراحت حاصل کر سکو، آرام حاصل کر سکو. اور میں نے تمہاری یہ دن دیکھنے والا روشن بنایا ہے کہ تاکہ صبح کو اٹھ کے مزدوری ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، محنت کر سکو، کمانے والے بنو. اچھا اس کمانے میں بھی حرام نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے اس میں برکت ہوتی ہے. حرام آئے گا تو حلال کو بھی لے جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں، مثلا یہ ٹوپیاں ہیں نا جی، یہ ابھی بنگلہ دیش سے ٹوپیاں بنتی ہیں، ٹھیک. کیا خیال ہے آپ کو، بنانے والے جو کروڑوں روپے کماتے ہیں. بات لفظ ایک آ گیا نا ٹوپی. وہ جو یہاں 4 ریال یا 5 ریال کی بیچ رہے ہیں ان کو تو 2 ریال میں پڑتی ہے. کیوں؟ فیکٹری ہے نا، ایک تو نہیں بن رہی نا، اس میں لاکھوں بنیں گے نا. تو اس لیے اگر محنت کرے گا اللہ رزق دے گا. یہی وہ مصیبت آ گئی نا کہ جی آپ کے مزارے نے گنا کاشت کیا، مل والوں نے کہا جی ہم نہیں لیتے، آدھا سوکھ گیا، آدھا جل گیا، تیسرا حصہ مل میں پہنچا، اس کا پیسہ نہیں ملتا. وہ اگلے سال کیا کرے، وہ تو ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جی چاول کاش، ہے چاول کاش کیا، جب چاول آ گیا ریٹ گر گیا. اس نے خرچ کیا ہے، بیچارہ نے کھاد ڈالی ہے، سپرے ڈالی ہے، کئی پانی دیے ہیں، چونکہ چاول تو بغیر پانی کے ہو نہیں سکتے، تو وہ فصلیں ہیں نا جب پانی کھڑا رہتا ہے، تو پانی دیا، پانی خریدا، اور ٹیوب ویل سے بجلی نہیں ہے، ٹیوب ویل جو ہے جنریٹر سے چل رہا ہے، ٹریکٹر سے چل رہا ہے، ڈیزل سے چل رہا ہے. اس کے بعد جناب خرچ کیا 20,000، جب بکنے کا وقت آیا تو 5,000 ہی نہیں ملتا. اگلے سال وہ کیوں کاشت کرے؟ نہ کرے، لوگ مر گئے، چیز نہیں ملتی. تو اس لیے اللہ کے نظام کو نہ چھیڑیں. اس لیے پہلی نعمت دیکھیں، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جہاں جہاں اللہ نے سکون کا لفظ لکھا ہے یاد رکھو. اللہ فرماتے ہیں من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا لیسکن الیہا، تاکہ اس کے ساتھ سکون پکڑ سکیں. تو اب علماء فرماتے ہیں گھر سکون کے لیے، بیوی سکون کے لیے، رات سکون کے لیے. لیکن جس کو گھر میں سکون نہ ملے وہ گھر نہیں، وہ جہنم ہے. بیوی سے سکون نہ ملے پھر وہ گھر نہیں، جہنم ہے. اگر رات سے سکون نہ ملے تو گویا وہ جانور ہے، باہر پھر رہا ہے لوگوں کو چیر پاڑ کے کھانے کے لیے. کیوں؟ اللہ نے سکون کے لیے بنایا، وہ سکون ملا نہیں. تو اس کا نظام اس لیے اللہ نے نکاح بھی رکھا، طلاق بھی رکھا کہ اگر مناسبت کی کوئی صورت نہیں تو طلاق دے دیں خوش اسلوبی سے، تاکہ وہ اپنا کسی دوسری جگہ جا کے سکون حاصل کرے، تم اپنا کسی دوسری جگہ سکون حاصل کرو. ایک گھر میں تمہیں سکون نہیں ملتا، ہمسائے غلط ہیں، ہمسائے اتنے شریر ہیں کہ باجے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ساری رات ڈسکو ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں. اب شریف آدمی کہاں جائے؟ گھر بدل دو، چھوڑ دو، نکل جاؤ، اس علاقے سے نکل جاؤ. اگر رات کو تم آوارہ گردی کرتے ہو، ساری رات جاگتے ہو، تو ساری رات کون جاگے گا تمہارے سامنے؟ یا تو تم اللہ کے لیے جاگ رہے ہو یا تو تم اللہ کے دربار میں جاگ رہے ہو. لیکن اللہ نے بھی حکم نہیں دیا ہے کہ ساری رات جاگو. اللہ فرماتا ہے آرام بھی کرو، اور رات کا سدس الاخیر جو ہے اس میں تہجد بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، اور سب چیز کرو. یعنی بڑی آسان سی بات ہوتی ہے. میرے اپنے بزرگوں کی اولاد ہے، میرے لیے تو خیر بزرگ ہیں، واجب الاحترام ہیں. میں نے دیکھا ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ یہ اتنی منزل، اتنی وظیفہ، اتنی ذکر، اتنی درود شریف، اتنی کلمہ شریف، اتنی تسبیح، اتنی تحمید، یہ ساری آپ کیسے پوری کر لیتے ہیں؟
انہوں نے کہا مکی صاحب اللہ اگر توفیق دینا بڑی آسان بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد خدا نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو میں کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں لوگ تو روٹی مغرب سے پہلے کھا لیتے ہیں نا رات کی، یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ ہم رات کو 11 بجے روٹی کھاتے ہیں۔ وہاں تو ہر آدمی مغرب سے پہلے کھا لیتے ہیں، چونکہ مغرب کے بعد نماز پڑھے گا، عشاء تک آئے گا، چلے گا پھرے گا، روٹی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا عشاء کے فوراً بعد مثلا 10 بجے سو گیا، ٹھیک 4 بجے میں اٹھ گیا، اب 4 سے 5:30 1.5 گھنٹے تو اذان تک ہے نا، اس میں نے تہجد بھی پڑھی، منزل بھی پڑھی، وظیفے بھی پڑھے، اچھا فجر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گیا، پھر مجھے 1 گھنٹہ اشراق تک کے لیے مل گیا۔ تو اب جو آدمی 4 سے لے کر صبح یعنی 7 تک تو اس کے 3 گھنٹے مل گئے، کہ میرے سارے وظیفے الحمدللہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اچھا باقی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کا یہ ہر نماز کے بعد پورا کر لیا، ہر نماز کے بعد 15 منٹ 20 منٹ لگا لیے، پورا ہو گیا بات۔ ایک آدمی نے اگر مثلا 5 پارے منزل پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 1 سپارہ پڑھ لے، کتنا دیر لگے؟ 10 منٹ۔ اچھا ان پڑھ جو ہے بیچارہ اس کو خیر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو اللہ کے نظام پہ چلے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جیسے اللہ فرماتے میں پیسہ دوں تو ہاتھ کھلا بھی نہ رکھو اور باندھ بھی نہ لو، درمیان اعتدال کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بچے بھوکے بیٹھے رہیں اور تمہارے بینک میں جناب لاکھوں پڑے ہوئے ہیں تو لعنت ہے ایسے پیسے پر کہ بیوی کو کپڑا نصیب نہیں، بچوں کو کپڑا نصیب، یا ان کو اتنا کھلا دے دو کہ وہ آوارہ گردی کریں، جا کے پتنگ اڑائیں اور لوگوں کی گردنیں کاٹیں۔ اعتدال کے ساتھ۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تبارک و تعالی فضل کرنے والے ہیں اپنے بندوں پہ، لیکن اکثر بندے نہ شکرے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ ذالکم اللہ، وہی رب اور الہ ہے تمہارا جس نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنایا، سکون بنایا، آرام بنایا، اور وہی رب تمہارا خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، انسانوں کے پیدا کرنے والا، حیوانوں کے پیدا کرنے والا۔ اور ذرا قرآن میں غور کر کے دیکھو کتنی تمہاری شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، اے میرے بندے جو کچھ زمین میں ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین تیرے لیے ہے، اس کے بعد جتنے حیوانات ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، کھیتیاں ہیں، باڑیاں ہیں، باغات ہیں، ثمرات ہیں، کس کے لیے؟ اللہ تو پاک ہے کھانے سے، اپنے لیے تو اس نے بنایا نہیں نا، تو کس کے لیے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو منزہ ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ما اريد منکم من رزق، میں کوئی تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کما کے رزق دو، اور نہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ کما کے مجھے کھلاؤ، میں تو کھانے سے پاک، محتاجی سے پاک، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب تیرے کام کی وہ چیز نہ رہے، مثلا تم نے ایک گائے پالی ہے، اب دودھ دے رہی ہے، تیرے لیے ہے، جب تک دودھ دے رہی ہے، تیری خدمت کر رہی ہے، تیرے لیے ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، دودھ دینے کے قابل نہیں رہی ہے، اللہ نے تیرے لیے حلال کر دی ہے کہ ذبح کر دو، اور اس کا گوشت بھی تیرے لیے ہے، اس کا چمڑا بھی تیرے لیے ہے، چمڑے کے جوتے بنا لو، چمڑے کے تم ٹیچی کیس بنا لو، یعنی ہر چیز جب تک تیرے کام کی ہے نہیں تیرے کام کی ذبح کر دو۔ اسی طرح یہ نظام عالم ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، کواکب ہیں، سیارات ہیں، جب تک بندہ ہے تو یہ ہے، جب انسان ختم تو اللہ ان کو بھی
بھی فنا کر دیں گے کہ اب میری مخلوق نہیں تو اب تم کیوں رہو، جاؤ ان کو ختم کر دو۔ پھر تارے بھی جھڑ جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائیں گے، پھر جب تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے تو دوبارہ آسمان و زمین بھی پیدا کر دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ۔ جب خالق وہ ہے تو مسجود بھی وہ ہے، جب خالق وہ ہے تو معبود بھی وہ ہے، جب خالق وہ ہے تو مقصود بھی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون۔ اللہ فرماتا ہے وہ عقل کے اندھو، اتنے دلائل کے بعد اس کی زمین پہ رہتے ہو، آسمان کے نیچے رہتے ہو، اس کی ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس نے جو پانی پیدا کیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس نے جو رزق پیدا کیے فائدہ اٹھاتے، پھر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس خدا کو چھوڑ کے کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، کبھی دیوی دیوتا کے سجدے کرتے ہو، کبھی فرشتوں کے سجدے کرتے ہو، کبھی زندہ انسانوں کے سجدے کرتے ہو، کبھی مردہ انسانوں کی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو ان انسانوں کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، ان کو زندگی دینے والا بھی خدا ہے، ان کو موت دینے والا بھی خدا ہے، پھر اس کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اس لیے قرآن کہتے ہیں لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ انا تؤفکون کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو، کیسے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کر رہے ہو، اور جو کچھ بھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں، جو مچھر پیدا کرنے پہ قادر نہیں، جو مکھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں، اگر مکھی مچھر ان کی قبروں پہ بیٹھ جائے یا دیوی دیوتا کے بت پہ بیٹھ جائے، اس کو اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور تم ان کو معبود بنا کے، حاجت روا بنا کے، مشکل کشا بنا کے پکارتے ہو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ فرماتا ہے میرا مدنی جیسے یہ قوم گمراہ ہے، مشرکین مکہ گمراہ ہیں، ان سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی سارے دلائل کے باوجود میری توحید کا انکار کیا، انہوں نے بھی میری عبادت سے انکار کیا ہے۔ یہ نئے نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں جنہوں نے تمام دلائل کے باوجود بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے خود عبادت شروع کر دی، اپنے ہاتھوں سے بت بنایا اور اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے مندر بنائے، اپنے ہاتھوں سے دیوی دیوتا بنائے، اور کتنے جاہل مسلمان ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، اپنے ہاتھوں سے بزرگوں کو قبر میں دفن کر کے مٹی ڈالی، اور جب قبر تیار ہو گئی اب آ گئے مانگنے کے لیے جناب مہربانی کریں ہماری مدد کریں۔ اللہ فرماتے دیکھو یہ نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسی مخلوقیں گزری۔ اب پھر فرماتے الذی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا آرام کی جگہ، قرارا مستقرا ساکنن، اور اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے، حالانکہ یہ زمین جو بچھائی گئی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والسماء بنیناہا بأید وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، دیکھو ہم نے زمین کو کیسے بچھایا، اور زمین کو کس چیز سے بچھایا، نیچے پانی،
اوپر زمین بچھائی اور اس کے اوپر پھر اللہ نے پہاڑ رکھ دیے کہ ہلے نہیں، میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، اور ایسا جما دیا ہے۔ اور یہ بھی اس کا نظام دیکھو کہ ایک جگہ پہاڑ ہیں دوسرے ملک میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے تیرا مہندس جانتا ہے کہ دروازہ ہے لکڑی کا، اس کو میخ کہاں لگانی ہے کہاں نہیں لگانی، یہ نہیں کہ ساری میخیں لگا دے، یہ نہیں کہ صرف اوپر لگا دے، درمیان میں نہ لگائے نیچے نہ لگائے۔ جیسے بندہ ایک چھوٹی چیز کو جانتا ہے، اللہ بھی جانتے ہیں میں نے کہاں پہاڑ رکھنے ہیں اور یہاں کتنا بوجھ رکھنا ہے، یہاں کتنا اونچے پہاڑ رکھنے ہیں اور یہاں کتنے ٹیلے رکھنے ہیں، اور درمیان میں میں نے کتنی وادیاں پیدا کرنی ہیں اور کہاں میں نے جزائر پیدا کرنے ہیں۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ ذات جس نے زمین کو تیرے لیے قرار اور آرام کی جگہ بنایا ہے، اور پھر زمین کو تیرا ایسا مسخر کر دیا ہے کہ تم زمین کا سینہ چیرتے ہو، ہل چلاتے ہو، کیسی چلاتے ہو، زمین کو چیر چیر کے اس کے اندر بیج ڈالتے ہو، پھر تیرے لیے اللہ کھیتیاں اگاتے ہیں۔ تو زمین کو بھی اللہ نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ گھر بناتے ہو، کھدائی کرتے ہو، پانی تک لے جا رہے ہو، میں نے بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اور اللہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں پھر ذرا سا ہلا دیتے ہیں نا، ساری بلڈنگیں 1 منٹ میں نیچے آ جاتی۔ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ زمین کو اللہ نے جن پلیٹوں پہ جمایا ہوا ہے ان پلیٹوں میں حرکت آئی، بس السلام علیکم، 1 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ تو اسی وقت تک ہے نا کہ جب تک وہ محفوظ ہیں، لیکن اللہ جب چاہیں گے اسی سیکنڈ، جیسے آپ نے دیکھا نا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ بعض ملکوں میں وہ تار پہ چڑھ جاتے ہیں نا، کیا کرے یار، کبھی تار کو یوں پاؤں مار دیا کبھی یوں پاؤں مار دیا، کیا کرے یار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حل ہی کوئی نہیں، وہ بیچارے کیا کریں، ایک آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، کہاں تک کیا کرے۔ اب دیکھیں گے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، یہ باغ میں اور مظفر آباد میں اور جہاں جہاں زلزلہ آیا ہے وہاں جا کے لوگوں سے پوچھو کہ رات کو دیکھ رہے ہیں شہر آباد ہیں، صبح اٹھو کچھ بھی نہیں، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، سرک گئے، اور جہاں عظیم الشان عمارتیں تھیں وہاں پتھر پڑے، ختم ہو گئی۔ کتنی دیر آیا تھا وہ؟ کوئی 2 3 4 5 10 دن۔ اللہ معاف کرے اللہ معاف۔ زلزلہ تو سیکنڈوں میں آتا ہے نا، کیوں؟ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی ہے، لیکن جب نیچے سے زمین ہل جائے تو وہ کیا کرے؟ فوراً بس دھڑام سے نیچے جا گرے گی، یعنی اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ بندہ نکل جائے۔ کہاں نکلے؟ اچھا پھر ہم نے 10 10 20 20 30 30 40 منزلیں بنائے، کون اترے گا اتنی دیر میں؟ وہ تو گرا دے گی، سب کو الٹا کر کے پھینک دے گا، نکلے گا کون؟ کہاں سے نکلے گا؟ اسی لیے فرماتے ایک ہی لفظ ہے کہ اگر قرار نہ ہوتا لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم پر یہ حرکت نہ کرے، اگر یہ حرکت کرے تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو کیسے تمہارے لیے اللہ نے چھت بنایا ہے کہ دیکھیں، اور ایسی چھت بنائی ہے تم سیمنٹ اور لوہا ڈال کے بھی بناؤ، 20 سال 50 سال کے بعد سوراخ ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، لوہا بھی سکڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں هل ترى من فطور، دیکھو اس میں کوئی سوراخ ہے، کوئی شکوک ہے، کوئی نقص ہے، کوئی گریس دینے کے لیے گیا ہے، کوئی تیل لگانے گیا، کوئی صفائی کرنے کے لیے گیا، نہیں، ہم نے بنا دیا، اور بغیر عمد ترونہا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہیں کوئی ستون نہیں بنائے، تم تو یہ 10 بائی 10 فٹ کی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں کر سکتے ہو، میں نے کتنی بڑی چھت جو ہے بغیر ستون کے کھڑی کر دی۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج،
البروج. اللہ فرماتے ہیں کیا بندے تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, نظر نہیں کرتے ان کے اوپر میں نے کیسے آسمان بنائے ہیں, اور پھر ایک نہیں 7 آسمان بنائے, ان پہ پھر میں نے کرسی بنائی, عرش بنایا ہے, اور آسمان ایسے ہیں مقبیتن جیسے کہ ساری زمین کو ڈھانپنے والے ہیں اور بغیر کسی ستون کے کھڑے ہیں. کون ان کو روکنے والا, کون بنانے والا ہے؟ والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ نے تم کو پیدا کیا, پھر تم کو بہترین شکل میں پیدا کیا. اب دیکھیں اونٹ کی اپنی شکل ہے, گھوڑے کی اپنی شکل ہے, گدے کی اپنی شکل ہے, بکری کی اپنی شکل ہے, ہاتھی کی, لیکن سب سے بہترین حیت جو ہے انسان کی ہے. پھر کیسا انسان بنایا ہے؟ ہر بڑا جانور گردن جھکا کے پانی پیتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ہاتھ بنائے ہیں کہ پانی کو اٹھا کے پیو, تیری گردن میرے سوا کہیں نہ جھکے. صورکم فاحسن صورکم. اور پھر میں نے تمہیں کیسے پیاری پیاری آنکھیں دی ہیں, کیسے بال دیے ہیں, کیسے پیشانی دی ہے, کیسے رخسار دیے ہیں, کیسے دانت دیے ہیں, کیسے انگلیاں دی ہیں, کیسے تمہارا قد بنایا ہے. پھر تمہارا ایک عالم اپر ہے, اس میں نے دماغ رکھا ہے, قوا ہمسا رکھے ہیں, پھر نیچے میں نے میدا رکھا ہے, آنتیں رکھی ہیں. سارے نظام کے بنانے والا کون ہے؟ صورکم فاحسن صورکم. ہر چیز سے تمہاری شکل, تمہاری صورت جو ہے وہ بہتر ہے, ممتاز ہے. اچھا ساری دنیا کے جانور دیکھو, کھانا ان کو بھی ملتا ہے, رزق ان کو بھی ملتا ہے, لیکن وہ مفرد کھائیں گے. ایک شیر ہے گوشت کھائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا, بکری گھاس کھائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں کیسی شکلیں دی ہیں کہ تم چاہو تو 10 قسم کے ماشاءاللہ گوشت بھی ڈال رہا ہے, مثالیں بھی ڈال رہا ہے, اس میں سبزی بھی ڈال رہا ہے, اس میں جناب بڑی بڑی چیزیں ڈالنے کے بعد یہ پھر کھانا تو نہ ہو, تو حکیم کا نسخہ ہو گیا نا ماشاءاللہ. کیا کیا چیزیں ہیں مرکبات بنا بنا کے کھا رہے ہیں کہ اس میں کون سی باقی ہلدی بھی آ گئی, نمک بھی آ گیا, مرچ بھی آ گئی, مسالے بھی آ گئے, گھی بھی آ گیا, گوشت بھی آ گیا, اس کے اندر کیا کیا چیزیں. اچھا کبھی تم آگ پہ بنا رہے ہو, کبھی تم گھی میں پکا رہے ہو, کبھی تم اس کو توے پہ ڈال کے تل رہے ہو. کتنی چیزیں مختلف انداز میں نے تمہیں بنانا بھی سکھا دیا ہے. صورکم واحسن صورکم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور میں نے تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے کہ میرے بندے خنزیر نہ کھانا, یہ حرام ہے, یہ گندگی کھاتا ہے. فلاں چیز نہ کھانا, کتا یہ خسیس ہے, یہ گندگی کھانے والا. جتنی گندگی چیزیں میں نے حرام کر دی اور جتنی پاکیزہ چیزیں میں نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. کھانے میں, پینے میں, رہنے میں, ارزاق میں ہر پاک چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. یہ کرنے والا کون ہے؟ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. یہی تمہارا رب ہے, پہچانو. یہ نہیں کہ بس کھائے جاؤ جانوروں کی طرح. رزق دینے والے کو نہ پہچانو. پھر تمہارا اور جانور کا کیا فرق ہے؟ پھر تم سے تو جانور اچھا ہوا نا. ایک دفعہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ ایک عیسائی سے مناظرے کے لیے گئے, تو کچھ علماء گئے مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے. تو واپس جب آئے انہوں نے کہا حضرت بڑی مشکل بات ہے, وہ جو پادری ہے نا, پتہ نہیں وہ تو کوئی اکال ہے, پتہ نہیں کیا بلا ہے, پوری میز انواع و اقسام کے کھانوں سے بھری ہوئی تھی. وہ ہمارے ساتھ باتیں بھی کرتا رہا, کھاتا رہا, باتیں بھی کرتا رہا, کھاتا رہا, تو آدھی میز تو ہمارے سامنے کھا گیا. تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر اس بدبخت نے کہہ دیا کہ مولوی قاسم سے مناظرہ کروں گا میں کھانے میں, کہ جو زیادہ کھا جائے وہ جیت گیا اور جو تھوڑا کھائے وہ ہار گیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو چوتھا حصہ روٹی کا کھاتے ہیں اور 1 پیالی دودھ کی پیتے ہیں. حضرت نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا, انہوں نے کہا بھائی دیکھو, اگر تو علمی مناظرہ ہوا تو فقیر حاضر ہے,
اگر کھانے کا مقابلہ ہوا تو ہم بھینس باندھ کے کھڑی کر دیں گے کہ اس کے مقابلے پہ کھاؤ. ہم بھینس کے آگے گھاس ڈالتے ہیں، وہ اگر 20 کلو کھاتی ہے تم بھی کھاؤ 10 کلو 20 کلو. یہ کیا مناظرہ ہو؟ یہ تو جاہلوں والی بات ہے. آپ نے فرمایا ہاں مناظرہ اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اور مجھے دونوں کو کسی مکان میں بند کر دو 3 دن کے لیے، نہ وہ کھائے نہ میں کھاؤں. نہ کھانا جو ہے یہ ملک کی صفت ہے، کھانا تو حیوان کی صفت ہے، اس میں کیا مقابلہ ہے؟ نہ کھانا جو ہے فرشتہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، تو اس بات میں مقابلہ کرو. یہ تو جاہلوں والی بات ہے کہ کھانے میں مقابلہ کرنا ہوا. انہوں نے کہا گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، بھینس ہے، ان کے ساتھ مناظرہ کرے، پھر ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے ساتھ خام خام متھا لگا رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ہر چیز میں، ماکل میں بھی، مشرب میں بھی، کھانے میں، پینے میں، نکاح میں، ہر چیز جو پاک ہے وہ تیرے لیے ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تبارک یاد رکھو، تعالی و تقدس، اور تبارک کا معنی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، وہی حی ہے، وہی فتبارک اللہ رب العالمین. هو الحی، کیا معنی؟ زندہ تو آپ بھی ہیں، لیکن وہ ایسا زندہ ہے جو زندہ تھا، جو زندہ ہے، جو زندہ رہے گا، جس پہ کبھی فنا اور موت نہیں آئے گی. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین. اسی کو پکارو خالص، اسی کے پکارو خالص اللہ کی ذات کو، کوئی اس میں شرک نہ کرو. الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ جس نے یہ سارا کچھ ہمیں سکھایا اسی رب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ دلائل دیے، جس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، جس نے ہمارے لیے رات دن بنایا، جس نے ہمارے لیے ارزاق طیبات پیدا کیے، اسی کا شکر ہے. اس لیے آیت ختم ہوئی الحمدللہ رب العالمین. اور تمام حمد اسی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو رب ہے انسانوں کا، جنوں کا، مخلوقات کا، سب کو پالنے والا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے تصوف کے کسی بزرگ سے علم حاصل کیا ہے. وہ زمین میں پانی کا جہاں ذخیرہ ہوتا ہے معلوم کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں کہ یہاں پانی ہے یا یہاں پانی نہیں ہے. تو یہ کوئی بڑی بزرگی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہد پرندہ بھی جانتا ہے. اس میں کوئی پیر فقیر کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب غصے ہوئے تھے نا کہ مالی لا اری الہدہد، کہاں ہے ہدہد؟ مجھے نظر امکان من الغائب لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا کہ میرا لشکر اترا ہوا ہے، پانی کی ضرورت ہے، کہاں ہے ہدہد؟ تو ہدہد زمین پہ چونچ مار کے بتا دیتا تھا کہ حضرت یہاں پانی قریب ہے، یہاں دور ہے. وہیں وہ کنواں کھود لیتے تھے جہاں قریب ہوتا. تو یہ تو پرندہ بھی جانتا ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو کوئی پیری فقیری کا یا تصوف کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں. اور یاد رکھیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں حقیقتاً، اللہ چاہے تو ان پر کشف کر دے، کھول دے، چاہے تو نہ کھولے. چاہے تو نہاوند میں ساریہ لڑ رہے ہیں اور حضرت عمر مدینے سے دیکھ رہا ہے، اور نہ چاہے تو دشمن پچھلی سب میں چھپا ہوا ہے خنجر لے کے، عمر کو پتہ نہیں. اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں. اور پھر اس نے کاروبار بنا رکھا ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر اللہ نے کوئی علم دیا ہے تو اسے پیسے لو لوگوں سے. اور پھر یاد رکھو آج کل دنیا میں علم اتنا آگے بڑھ گیا ہے. ابھی وہ لے کے آتے ہیں ایک مشین ہوتی ہے ڈرلنگ کی،
کھڑی کر کے ڈرل کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں جی یہاں 4 فٹ کے بعد پانی ہے، 50 فٹ کے بعد ہے، یہاں 100 فٹ کے بعد. اچھا، باقاعدہ ارضیات کا سروے ہوتا ہے کہ بھئی مثلا صوبہ سندھ ہے، صوبہ پنجاب ہے، سرحد ہے، بلوچستان ہے، جی اس صوبے میں فلاں فلاں ضلع میں تو پانی اتنا نیچے ہے، فلاں فلاں میں اتنا نیچے ہے. تو وہ کون سی بڑی بات ہے بلا وجہ پیسے بھرتے ہو؟ تصوف کا معنی یہی ہے کہ بس نیچے کا پانی دیکھتے رہو. تصوف کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے ذکر اور نوافل کی کثرت عقل حلال اور صدق کے مقال سے تیرے دل کو گناہوں سے صاف کر دیتے، وہ صوفی ہوتا جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں. تم نے صوفی سمجھے جو گرم کپڑے پہنتا ہو صوف کے، گلے میں مٹکے لٹکا لے. کعبہ شریف کے اندر حضرت ابراہیم نے کمرہ بنایا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، تم جب کھلے دیکھ لینا. کعبہ بنایا تھا، کعبے میں اپنا اندر کوئی ریسٹ روم تو نہیں بنایا تھا، نہ کمرہ بنایا تھا سونے کے لیے. اللہ کا گھر عبادت کے لیے تھا، ابراہیم السلام کا کمرہ رہنے کے لیے تھا. پتہ نہیں کون ان کو کہتا ہے، کہاں کی باتیں مارتے ہیں. اگر ایک آدمی گاڑی نقد میں مثلا 70,000 میں بیچتا ہے، مثال کے طور پر 7 لاکھ میں، اور ادھار پہ وہ 10 لاکھ میں بیچتا ہے، کوشش تو یہ کرو کہ اس مسئلے میں بھی نہ رہو، چونکہ بعض علماء اس کو بھی ایک سود کی طرف جانے والا قدم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سود تو چلو نہیں، لیکن راستہ تو ہے نا سود کا. سود بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ 7 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لو. اگر مجبوری ہے تو علماء کہتے ہیں اس کی شکل یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھی نقد 7 لاکھ، آپ 7 لاکھ دے دیں، وہ گاڑی آپ کو دے دے. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو صرف قسطوں پہ بیچوں گا، تو پھر بالکل حرام. اس کا معنی اس کی نیت صرف زیادہ پیسے کمانا ہے. ایک ہے کہ اس نے 2 ریٹ رکھے ہیں کہ بھی آج پیسے دے رہے ہیں وہ 7 لاکھ ہے، 2 سال 3 سال کے بعد تو 10 لاکھ ہے. آپ نے گویا 10 لاکھ میں یہ چیز خرید لی ہے، اس لیے آپ کو 10 لاکھ دینے ہیں. آپ 7 لاکھ پہ 3 لاکھ نہیں دے رہے، آپ نے یہ گاڑی خریدی گویا 10 لاکھ میں. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ تقسیط کا کام جائز ہے، لیکن کوشش کرو اس سے بھی بچو. کوئی پرانی خرید لو. یہ مصیبتیں ہم نے دیکھی ہیں، کئی سنی ہیں، بلکہ مجھے خود میں اپنے لیے گاڑی ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی نے کہا جی وہ کمپنی میں وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو قسطیں نہیں دیتے، وہ چھین لیتے ہیں، پھر سستی بیچتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں لیتا ہے، میں تو ویسے پرانی لے لوں گا. کہ ضروری ہے کہ نہیں لو، جتنا پیسے ہیں وہ لو. یہ بھئی اتنا لمبا چوڑا نہ مجھے سمجھ آیا ہے، کبھی فارغ ٹائم میں آ کر مجھے ملنا ہے. 7 دین میں نہیں، دن میں. ہاں اگر بچہ پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. لڑکا ہے تو 2 دمبا، 2 بکرا، 2 بکری جو بھی لے. لڑکی ہے تو 1. تو 7ویں دن ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں، پکا کے کھلا دیں، دوستوں کو بھی بلا لیں، سب جائے. 7ویں دن نہ کر سکیں 14ویں دن کر دیں. اس کے بعد وقت گزر گیا، بس پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سنت ہے، کر لیتے ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. میرا بچہ جو ہے وہاں پیدا ہوا بدھ کو، مغرب کے بعد، تو مغرب کے بعد دن ختم ہو گیا، آگے سے دن گنو. جب 7واں دن بنے عقیقہ کر دو، یہاں کرو وہاں کرو، تمہاری مرضی ہے. باقی یہ جاہلوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی عقیقے کا بکرا ہے نا تو اس کی ہڈی نہیں توڑنی ہے، یعنی ہڈی پوری کھا جاؤ. یہ جاہل لوگ ہیں. کیوں ہڈی توڑو گے تو بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، تو جب ذبح کرو گے تو پھر بچہ ذبح ہو جائے گا. کوئی عقل کرو. ایسے من گھڑت قصے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ آدمی سن کے حیران ہو جاتا ہے. اور خدا جانے کون شیطان لوگ ہیں جو ایسی باتیں ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں.
انا للہ و انا الیہ. بھائی عقیقہ سنت ہے، ذبح کرو، پکاؤ، کچا گوشت کھلا دو، چاول ڈال دو، دوستوں کو بھی بلا لو، ہمسایوں کو. ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ. ہاں اگر غریبی کو کھلاؤ تو زیادہ ثواب ہے کہ عقیقے کی سنت بھی ادا ہو گئی، خیرات بھی ہو گئی، غریب بیچارے نے بھی گوشت کھا لیا. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جو مدارس ہیں، ہم جب پڑھتے تھے نا تو یہ جو بڑا گوشت ہے نا یہ بھی مہینے میں ایک دفعہ ملتا تھا، مہینے میں ایک دفعہ، اور وہ بھی بڑے جانور کا گوشت. یہ نہیں کہ بکرے یہ تو نصیب کی بات ہوتی تھی، یہ تو اتفاق کی بات ہوتی ہے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہے نا مولویوں نے تنگ آ کر یہ مسائل بنائے ہیں کہ کوئی مر جائے تیسرے دن کلخانی کرو، پھر 7 جمعراتیں کرو، تیجا کرو، 7واں کرو، 10واں کرو، 40واں کرو. اتنے میں کوئی اور مر جائے گا، پھر ہمارا کام تو چلتا رہے گا نا. اسی لیے یہ مسئلے بنائے ہیں. کیوں؟ ان کو تم کھلاتے جو نہیں ہو. کبھی کسی عالم کو جا کے تم نے کھلایا؟ ایک منسٹر کو دعوت دے دو، تم گھر بیچ دو گے لیکن 2 لاکھ کھانے پہ لگا دو گے. کبھی عالم کو بلا کے 10 روپے کا کھانا بھی کھلا دیا ہے؟ جب تمہارے دل میں احترام نہیں ہے، وہ بھی جھوٹے مسئلے بناتے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہی نماز پڑھاتا تھا، انہوں نے کوئی تنخواہ نہ دی 2-3 مہینے کی، نکال بھی دیا. اس نے ایک بندے کو پیغام دیا، بستی والوں کو کہہ دینا کہ 3 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی اور تم نے نکال دیا، میں نے بھی 3 مہینے بغیر وضو کے تمہیں نمازیں پڑھائی ہیں، وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھ لینا. جب یہ حال ہو تو کیا آدمی حق کہے اور کیا حق کی بات کرے. دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم ایدهم بنصرک یا قوی یا عزیز. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على